بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جو بقیہ سوالات ہیں خدمت میں پیش کرتے ہیں. میرا کویشچن ہے، اگر ہم غلط وضو کریں اور ہمیں نہیں معلوم ہو، پھر پتہ چلے کہ جو ہم نے نماز پڑھ لی، اس سے جو پہلے وضو کیا تھا وہ غلط ہے، تو کیا پھر سے نماز پڑھنی پڑے گی؟ اس میں دو طرح کی جہالت ہے. اگر آپ کو سیکھنے میں دقت تھی اور آپ کی کوتاہی نہیں تھی، تب تو جو جہالت میں آپ نے نماز پڑھ لی بغیر وضو کے کوئی حرج نہیں ہے. یہ غلط وضو کیا؟ ہاں غلط کیا. لیکن اگر آپ سیکھ سکتے تھے، نہیں سیکھا اور اس کے بعد آپ نے اسی طرح سے نماز پڑھ لی، تب آپ ذمہ دار ہوں گے اور آپ کو اعادہ کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم جاوید بھائی اور مولانا صاحب. علیکم السلام. میرا پہلا سوال ہے، کسی کی ہدایت کے لیے کس طرح دعا کریں کہ اسے ہدایت مل جائے؟ دیکھیے، پروردگار عالم سے دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار یہ تیرا بندہ ہے، اور اگر یہ لائق ہدایت نہیں بھی ہے تو تو اس کی ہدایت فرما دے. جی. اس طرح سے کسی کی ہدایت کے لیے دعا کرنی چاہیے. جی. کہ ہو سکتا ہے اس کی ہدایت آسانی سے نہ ہو، لیکن اللہ اگر چاہے تو بہرحال اس کی ہدایت ہو سکتی ہے. تو اس طرح سے دعا کریں. دوسرا سوال ہے کہ آپ لوگوں نے جو موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اینیمیشن دکھایا وہ بہت بہترین تھا. اس اینیمیشن کا سیکنڈ پارٹ بھی ٹیلی کاسٹ کیجیے پلیز. ایسے اینیمیشن سے بچے بہت کچھ سیکھ جا سکتے ہیں، جیسے تاریخ اور اخلاقیات. بچے الٹے سیدھے کارٹون دیکھتے رہتے ہیں جن کا نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہے نہ اخروی. تو یہ تو ان کا ایک مشورہ تھا. مشورہ ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. مگر آپ کی بھی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ بچوں کو اور پیرنٹس کو تیار کریں، آمادہ کریں کہ وہ اپنے بچوں کو اس طرح کے سیریل کو دکھانے کے لیے اور دیکھنے کی تاکید کریں، تاکہ جو ماحول اچھا بنے بچوں میں. ان کا تیسرا سوال ہے کہ ہمارے یہاں پڑوس میں ایک غیر شیعہ بھائی شدید بیماری میں مبتلا ہیں. پورے جسم میں کینسر پھیل چکا ہے. ڈاکٹر نے ہر ممکن کوشش کے بعد لا علاج قرار دے دیا ہے. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ان کے لیے دعا کیجیے. جی جی، ان کے دعا، خدا سے دعا کرتے ہیں، آپ بھی دعا کریں. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو صحت اور ہر مشکل سے نجات عطا فرمائے، اور اسے بھی خداوند عالم شفا عطا فرمائے انشاءاللہ. الہی آمین. اگر ایک سوال اور ہے کہ ایک خاتون بغیر کسی عذر کے پورے حجاب میں جس طرح سے گھر میں نماز پڑھتی ہے، پورے پردے میں، پورے حجاب میں، اگر کھلا آسمان کے نیچے نماز پڑھ رہی ہے تو کیا کوئی گناہ ہے؟ نہیں، کوئی گناہ نہیں. اگر وہ حجاب، شرعی حجاب میں نماز پڑھ رہے تو اس کے لیے یہ تھوڑی کہا گیا کہ کمرے کے اندر پڑھے، گھر میں پڑھے، مسجد میں پڑھے. مسجد میں پڑھے تو چھت کے نیچے پڑھے، ایسا تو کچھ نہیں. میدان میں، صحرا میں اگر پڑھ سکتی ہے، پڑھ رہی ہے حجاب کے عالم میں، تو اس کی نماز ہو جائے گی. آخر اتنی نمازیں ہو رہی ہیں ایران میں، عراق میں، جناب معصومہ قم کے سلام اللہ علیہ کے حرم میں، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم مطہر میں بے شمار خواتین ہوتی ہیں کہ جو پورے حجاب میں، پورے صحن میں کھڑی ہو کے نماز پڑھ رہی ہیں. اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم جاوید انکل اینڈ مولانا صاحب. علیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ ایک عورت کا پردہ کس طرح ہونا چاہیے؟ آج کی بہت سی خواتین اسکارف پہنتی ہیں بٹ برقع نہیں پہنتی ہیں. کیا اس طرح کور کرنا صحیح ہے کہ آپ کا لباس دکھ رہا ہو؟ اسلام کے مطابق ایک عورت کو پردہ کیسا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، میں نے اس کے پہلے بھی سوال میں بتایا کہ اسلامی حجاب یہ ہے کہ انسان، عورت خاص طور سے، اس کو اپنے بدن کے ہر حصے کو نامحرم کی نگاہ سے بچا کے رکھے کہ اس کی نگاہ اس کی طرف نہ اٹھنے پائے. اب وہ چاہے اسکارف کے ذریعے ہو، رسری کے ذریعے ہو، یا کسی کپڑے سے ہو، جس طریقے سے بھی کر سکتی. مگر یہ خیال رہے کہ آج چونکہ بہت سے لڑکیاں اور بہت سی عورتیں اس طرح کا بھی پردہ کرنے لگیں کہ وہ نقاب پہنتی ہیں یا وہ رسری پہنتی ہیں اور اسکارف لگاتی ہیں، وہ اس طرح سے لگاتی پہنتی ہیں کہ ان کے اسی حجاب میں ایک کشش پائی جاتی ہے، اور نامحرموں کی نگاہیں خاص طور سے ان کی طرف جاتی ہے. تو یہ سوالیہ نشان ہے ان کے اس حجاب میں. کہیں پر بھی نامحرم کی توجہ آپ کی طرف بڑھے تو آپ اس کو جو ہے وہ خطرہ کی گھنٹی سمجھ لیجئے اور اس کو نکال دیجئے، اور ایسا سادہ کیجئے جس سے آپ کا پردہ رہ جائے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام. السلام. جی، ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کوئی لڑکی اپنے شوہر
کے 7 سال سے الگ رہ رہی ہو اور پھر اس کا ڈیورس ہو جائے تو اس پر عدت واجب ہے کیا؟ ہاں، عدہ رکھنا ہوگا، اس لیے کہ صرف عدے کی حکمت یہی نہیں ہے کہ آیا کوئی شکم میں بچہ تو نہیں ہے رحم میں، ایسا نہیں، بلکہ یہ ایک اسلامی حکم ہے کہ طلاق کے بعد جیسے بوڑھی عورتوں کے لیے ہوتا ہے وفات کے بعد عدہ وفات رکھنا ہوتا ہے، جی اسی طریقے سے طلاق کے بعد عدہ طلاق 3 مہینہ رکھنا ہے ان کو، چاہے وہ 7 سال گزر جائیں، چاہے 5 سال گزر جائیں، کتنے سال بھی ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم جاوید بھائی، مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال ہے، اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرنے والے کی کیا سزا ہے؟ اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ 2 سوال ہیں۔ یہ دیکھیے، جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرتا ہے اس کا حکم اسلام میں واضح ہے کہ وہ انسان اسلام اور مسلمان ہونے سے خارج ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، اور ہماری ذمہ داری کہ ہم اپنے قدرت اور اپنے طاقت کے دائرے میں رہتے ہوئے جتنا بھی اس سے اظہار نفرت کر سکتے ہیں اور اس کا دفاع کر سکتے ہیں، ہم کو دفاع کرنا چاہیے، اس کی مخالفت کرنا ہمارا مخالفت فرض ہے۔ کرنا چاہیے، فرض ہے، ایمانی فرض ہے، جس حد تک بھی ہو جی۔ خاموش رہنا اس سلسلے میں ہمارے لیے اچھا ہے۔ کورٹ میں اس کے خلاف شکایت اور مقدمہ ہی درج کر کے کیوں نہ ہو، پیپر میں دے کر کے کیوں نہ ہو، آواز بلند کر کے، عالم ہے، خطیب ہے، مجلس میں، تقریر میں اس بات کی طرف توجہ دلانا اور لوگوں کو آگاہ کرنا، اور اپنے محبت کو، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ مجھ سے کسی مسلمان کی محبت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ، اپنے بیٹے، اپنے اولاد سے زیادہ ہم سے محبت نہ کرے گا۔ بے ابی انت و امی یا رسول اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ورحمۃ اللہ۔ میرا نام میر احمد علی ہے، میں حیدرآباد میں رہتا ہوں۔ مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ حیدرآباد سے بہت دور ایک گاؤں میں ہمارا 100 سال قدیم شہزادہ قاسم علیہ السلام کا عاشور خانہ ہے۔ اس عاشور خانے کو ہم توڑ کے سلیب ڈالنا چاہتے ہیں، کیا ایسا ہم کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں، کیونکہ مقصد آپ کا پھر سے اس کو بنانا ہے، جی۔ اور جیسے مسجدیں شہید کی جاتی ہیں اور اس کو اور ڈیولپ کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے جناب قاسم علیہ السلام کے اس عاشور خانے کو بھی آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام۔ میرا کویشچن ہے، سرکار جو راشن کارڈ دیتی ہے ان غریبوں کے لیے ہے، لیکن ان لوگوں بھی راشن لیتے ہیں جن کے گھروں میں سب کچھ ہے، تو کیا یہ جائز ہے؟ گورنمنٹ دیتی ہے اگر تو لے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال ہے، میں نے صفائی کروائی تھی، 1 مہینے کی میرا پہلا بچہ آپریشن سے ہوا تھا، ڈاکٹر نے بولا تھا دوسرا بچہ اتنی جلدی ہوا تو تمہارے ٹانکے ٹوٹنے کا خوف ہے، تمہاری جان جا سکتی ہے، اس لیے کروائی تھی، مجبوری میں کیا میں ابھی گنہگار ہوں؟ کفارہ ادا کرنا پڑے گا کیا؟ دیکھیں، یہ مسئلہ ہمارے اوپر بھی منحصر ہے، اور ہم خود جانتے ہیں بہتر کہ آیا یہ مسئلہ ہمارے لیے خطرے کا سبب ہے یا نہیں ہے۔ صرف ڈاکٹر کے کہنے ہی سے نہیں، خود بھی جانتا ہے کہ آیا ہمارے لیے ہو سکتا ہے۔ اگر واقعاً ڈاکٹر کے کہنے سے یہ بات درست ہے تو ہاں، یہ اجازت دی گئی اسی شکل میں کہ ماں کے لیے خطرہ ہو تو انسان جو وہ اسی صفائی کرا سکتا ہے، لیکن اگر اس میں کسی طریقے کو کوئی اور راستہ یا کوئی اور حکمت اس کے طور سے اپنایا گیا ڈاکٹر کے قول کو، تو پھر وہ گنہگار اللہ کی نگاہ میں ہوگا اور وہ معاف نہیں کیا جائے گا۔ پھر One question, Channel Win, Salam Alaikum. السلام۔ My name is Sadiq Ali Jafri. I am thankful to Nanauta Sadat for the whole Channel Win ka whenever I ask any question I get the answer. Inshallah the answer to today's question will be definitely be answered. My question is that when someone comes to at Sahil, then میں اس کا ترجمہ کر دوں کیونکہ یہ انگریزی شاید غلط اس میں چھپی ہے، کہ یہ نانوتا سادات سے سوال کر رہے ہیں صادق علی جعفری صاحب۔ ان کا سوال یہ ہے کہ میرا ہر سوال کا جواب دیا گیا، جس کی وجہ سے ہم سب مشکور ہیں، پوری
سادات کی بستی. ان کا سوال ہے کہ جب کوئی سائل دروازے پہ آئے تو کیا ہم اس کو دینا چاہیے یا اس کو ہم پیسے کے علاوہ راشن وغیرہ بھی دے سکتے ہیں؟ جی ہاں، دیکھیں دروازے پر کوئی بھی سائل، اگر سائل ہے واقعاً سوال کرنے والا آیا ہے فقیر مانگنے کے لیے، تو اس کو خالی ہاتھ نہیں واپس کرنا چاہیے، اور جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں دے دیجئے، پیسہ دے دیجئے، کپڑا دے دیجئے، راشن دے دیجئے، روٹی کھانا جو بھی آپ، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، مگر یہ کہ بہرحال اسے خالی نہ واپس کریں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام. میرا نام حسن ہے اور میں لکھنؤ اتر پردیش سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ سچ ہے کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہج البلاغہ میں یہ کہا ہے کہ میرے پاس اتنا علم ہے کہ میں پانی سے الیکٹریسٹی بنا سکتا ہوں؟ اور اگر یہ بات سچ ہے تو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا مطلب کیا ہے؟ کیا ان کا مطلب آج جو ڈیمز سے الیکٹریسٹی پروڈیوس ہو رہی ہے وہ ہے؟ ہاں یقیناً، یعنی مولا نے جو پیشن گوئی کی تھی اس وقت اور جو فرمایا تھا یہی کیا، بلکہ اس سے زیادہ مولا کے پاس علم تھا، اور آج کی جو ٹیکنالوجی ہے اس سے کہیں زیادہ امام علیہ السلام جانتے تھے. اگر لوگ پوچھ لیے ہوتے تو بتا دیتے، اور آج مولا ہوتے تو اسے ایجاد کرتے، اور جب امام زمانہ علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو ایجاد ہوگی بھی نہ جانے کتنے، کیونکہ اب تک جو علم پھیلا ہے وہ تو بس مختصر علم پھیلا ہے. تو مولا نے یقیناً جو کہا تھا کہ پانی سے الیکٹریسٹی، تو آج وہی ہے، یقیناً وہی لائٹ ہے، بلکہ مولا کے توسط سے اگر ایجاد ہوئی ہوتی تو شاید اس سے بہتر ہوتی. بے شک. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم لکھنؤ سے. میرا سوال ہے کہ کیا لیفٹ ہینڈ کا استعمال کرنے والا جہنم میں جاتا ہے؟ ہم بچپن میں لیفٹ ہینڈ کا یوز کرتے تھے، 10 سال کے ہوئے تو چھوڑا ہے، اور رائٹ ہینڈ ہم استعمال کرتے ہیں. نہیں، یہ آداب ہے، اور اسلامی آداب میں ہے کہ انسان کو کون کون سا کام جو ہے وہ داہنے ہاتھ سے کرنا چاہیے. جی، وہ آداب ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی یہ کرتا ہے تو وہ یہ غلط فہمی اگر اس سے تو نہیں ہوئی ہے کہ جو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا اور بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ الگ چیز ہے. وہ اگر ہاں اچھا آپ نے اشارہ کیا ہے، اگر مراد یہ ہے، سوال یہ ہے کہ آخرت میں اگر کسی کو وہ اعمال داہنے ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں دیا تو اس کا اثر یہ ہے، تو یہ تو ایک اشارہ اس بات کی طرف کہ وہ جہنمی ہے، جی، تبھی اس کو دیا جائے گا. لیکن دنیا میں اگر کوئی جو ہے وہ لیفٹ ہینڈ سے کھیلتا ہے یا کھاتا ہے یا لکھتا ہے، یہ خلاف آداب ہے. مگر شریعت میں اگر اس کا یہ نہیں ہے کہ وہ جہنم میں چلا جائے گا. شکریہ. اتنی بڑی سزا نہیں ہے. جی. السلام علیکم. السلام. میرا نام میر شاد علی ہے. میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے سوال کا جواب دیں. جی. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم کوئی ٹی شرٹ جس پر جانور کی تصویر یا کسی انسان کی شکل موجود ہو اور ہم اس ٹی وی کی شرٹ غلطی سے نماز پڑھ لیں تو کیا نماز صحیح ہوگی؟ نماز صحیح ہوگی، اور اس طرح کے ٹی شرٹ پہ یا شرٹ پہ یا کپڑا پہ جس پہ تصویر بنی ہے جاندار، وہ مکروہ ہے. حرام نہیں ہے، صرف مکروہ ہو جائے گی نماز. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام. ہمارا نام مریم ہے اور ہم امروہہ یو پی سے ہیں. پلیز ہمیں یہ بتائیے کہ کیا شیئر بازار اسٹاک مارکیٹ جوا ہے؟ ہم نے کافی ٹائم پہلے بھی سوال کیا تھا لیکن جواب نہیں ملا. بارہا اس کا جواب دیا جا چکا ہے. جی، شیئر مارکیٹ میں جو ہے وہ بہت سے وہاں پر شیئر ہوتے ہیں، کئی طرح کے ہوتے ہیں. یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ نے کس جو ہے وہ کموڈیٹی پہ آپ نے پیسہ لگایا ہے، جی، وہ اس کے اوپر منحصر ہے. اگر حرام ہے تو حرام. اگر وہ حرام ہے تب آپ کا پیسہ اور آپ کا یہ شیئر بھی حرام ہوگا. لیکن اگر آپ حلال کارخانے اور کسی کمپنی میں لگایا شیئر مارکیٹ میں تو اس میں نہیں، کوئی حرج نہیں ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا کوشچن ہے کہ ہم جب پیش امام کے پیچھے جماعت نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں 3 یا 4 رکعت میں تسبیحات اربع پڑھنی پڑے گی یا نہیں؟ پلیز میں اسکول اسٹوڈنٹ ہوں، اس لیے مجھے فرائیڈے مارننگ میں ٹائم نہیں ملتا ہے. مجھے آپ اس پہ آنسر بھیج دیجیے گا. واٹس ایپ پہ ہم جواب نہیں بھیجتے ہیں، جواب یہاں ہیں، یوٹیوب پہ آپ بعد میں دیکھ سکتے ہیں. ہاں، جماعت کی حالت میں مامومین کو جو ہے تیسری اور چوتھی میں ذکر پڑھنا چاہیے، چاہے تسبیحات اربع پڑھ لے یا سورہ حمد پڑھ لے، مگر کوشش کرے کہ اپنی آواز بلند نہ کرے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام عابد حسن ہے، میں سنہرا باغپت یو پی سے ہوں. میرا سوال ہے کہ رفع الیدین
نماز میں کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بنا رفع العدین کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اچھا جی دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا جی، رفع الیدین، دیکھیں آداب نماز میں ہے جی کہ جب تکبیر کہے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرے، جی اور یہ بلند کرنا مستحب ہے، جی اور کہا ہے کہ اس کو اپنے دونوں ہاتھوں کو یہ کان کے مقابل میں لانا چاہیے، جیسے تکبیرۃ الاحرام میں ہے جی یہ چیز ہے، اس کو کرنا چاہیے، یہ مستحب ہے، جی اگر نہیں بھی کیا ہے تو کوئی نماز حرج اس کی نہیں ہو جائے گی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا جناب، یہ 4 کتابوں میں سے قرآن تو ہمارے پاس ہے، پر باقی 3 کتاب کہاں سے ملیں گی؟ یہ کس نے کہا قرآن ہے؟ دیکھیے یعنی توریت، زبور، انجیل کے سلسلے میں اب یہ نہیں معلوم یہ تو کتب اربع کے بارے میں کہہ رہے ہیں یا یہ کہ آسمانی کتاب زیادہ تر میرا ہاں اگر قرآن کا نام لیا ہے تو ممکن ہے یہ زبور اور توریت و انجیل، تو یقیناً آج جو توریت اور انجیل ہے وہ یہودی اور عیسائیوں کے ہاں ملے گی، تحریف شدہ ہے وہ یہ۔ بھی وہ کتاب نہیں ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ سوائے قرآن کریم کی کوئی بھی شکل نہیں ہے اس کی، تو لائبریری میں جائیے، جو اپنے خود اگر بامبے مہاراشٹر میں آپ کو یہاں پر مل جائے گی، ہر شہر میں لائبریری ہوتی ہے، آپ گورنمنٹ کی بھی ہوتی ہے، آپ کو وہاں مل جائے گی، اور اگر کتب اربع سے مراد ہے تو اس کی جو ہے وہ قرآن کریم نہیں ہے، وہ کتب اربع جو ہے وہ علماء کی احادیث دوسری کتاب ہے، تہذیب ہے، استفسار ہے، من لا یحضر الفقیہ ہے، اور تہذیب الاحکام ہے جو شیخ طوسی علیہ رحمہ کی ہے، اور اسی طریقے سے جناب شیخ صدوق علیہ رحمہ کی ہے، شیخ مفید، یہ کتابیں ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ ہمارے معاشرے میں عورتوں کے سفید لباس پہننے پر منع کیا گیا ہے۔ ہم نے عالموں سے سنا ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا عقد کے وقت لباس سفید تھا، تو پھر نکاح کے وقت اور شادی کے بعد عورتوں کو سفید لباس پہننے سے روکا کیوں جاتا ہے؟ تفسیر بتائیں۔ آشو زیدی سنتھال سے سوال کر رہے ہیں۔ اس سے بڑا سوال میں کر رہا ہوں جی کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے شادی میں جو جہیز دیے گئے تھے، جی آج مسلمان اپنی بیٹیوں کی شادی میں وہ کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ یا جس انداز سے کہ پہلے لڑکے سے مہر لے لیا جی اور اسی مہر سے لڑکی کا جہیز آمادہ کیا، جی یہ تو جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی شادی میں ہوا تھا، لہذا آج لوگ اپنی بیٹیوں کی شادی میں یہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ جی تو یہ سارے مسائل تو ہیں۔ جی تو سوال صرف یہی نہیں ہے، مسئلہ واقعاً ہمارے یہاں دین فہمی کا ہے کہ ہم کتنا دین سمجھ کے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ آج ہمارے یہاں بہت سے مسائل جو ہے وہ جو گھر کی کتاب ہے کلچرل ہماری یا جو علاقائی اور کلچر جو ہمارا بتا رہا ہے، ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ جی واقعاً یہ بھی سوال ہے جی کہ آج کوئی ماں تیار نہیں ہوگی اپنی بیٹی کے لیے سفید کپڑے میں عقد کرانے کے لیے، اور اس کے بعد میں بھی نہیں پہننے دیتی ہیں، اور اس کے بعد بھی نہیں، سہاگن جو ہوتی ہے اب یہ نہ جانے یہ کہاں سے آیا، جی یہ دوسروں سے آیا ہے۔ جبکہ سفید کپڑا واقعاً یہ مستحب کپڑا، بہترین رنگ ہے، جی بے شک بتایا گیا کہ جو اس میں، لیکن ہے الحمدللہ اور بہت سی جگہوں پر رائج ہے، تو یہ تو ایک علاقائی رسم ہے جس کی بنا پر ہم جو ہے وہ نہیں اچھا سمجھتے، ورنہ ہمارے شریعت لیے میں کوئی پابندی نہیں۔ شریعت میں کوئی پابندی نہیں، اچھا رنگ ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں، بہت نیک کام کر رہے ہیں آپ۔ میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے۔ جی فرمائیے۔ میرا بیٹا اور میری بیگم بالکل سنتے نہیں، مجھے کھانا بھی نہیں دیتے، مجھ پہ بہت قہر کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے ایک ہندو بھائی ہیں، اچھا۔ انہوں نے بیٹا تشار پروین بھالے راؤ، بیگم ساریکا آرتی پروین بھالے راؤ، پلیز میری مدد کیجیے، کچھ ایسا بتائیے کہ میرے گھر میں شانتی ہو جائے۔ دیکھیے اس سلسلے میں یہ عرض کروں کہ ان بیٹوں کو اپنے کو خود باپ کی جگہ پر ایک مرتبہ رکھیں جی کہ اگر ان کے ساتھ بھی یہی کیا جائے تو کیا گزرے گی ان کے اوپر جب ان کی اولاد ہوگی، جب ان کی اولاد آئے گی تو، کیونکہ تاریخ دہراتی ہے، آج آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، کل آپ دوسرے کے ساتھ ہوگا، کل ہم کسی کے ساتھ کریں گے وہ ہمارے ساتھ بھی ہوگا۔ ہم اپنے باپ کے ساتھ یہ اس طرح سے پیش آئیں گے تو ہمارے بیٹے جو ہوں گے وہ ہمارے ساتھ اس طرح سے پیش آئیں گے۔ اگر پیش آئیں اور ہماری یہ عمر ہو تو بتائیے کہ ہم کیا کریں گے اس وقت، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ دنیا میں یہاں پر کسی دھرم کا معاملہ نہیں ہے، دنیا میں کوئی بھی مذہب ہو،
رشتے میں ماں باپ سے بڑھ کے کوئی رشتہ نہیں ہوتا ہے. بے شک جی. ماں باپ سے بڑھ کے کوئی رشتہ نہیں. ہر رشتے، ہر مذہب میں تمام رشتوں میں سب سے اہم اور سب سے مقدس رشتہ ماں باپ کا ہوتا ہے. جی. اگر اسی رشتے کو تم نے مجروح کر دیا اور اس کا خیال نہیں کیا تو کبھی بھی دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہو، جی. نہ ترقی کر سکتے ہو. لہٰذا اگر زندگی میں شانتی چاہیے، نسل میں بھی شانتی چاہیے، تو پھر ہمیں چاہیے کہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں، اس کی عزت کریں. کم سے کم بچپنے میں جو اس نے ہمارے ساتھ کیا ہے اسی کا صلہ اگر دے دیا جائے، جو کہ دے نہیں سکتے، جو دے نہیں سکتے ہیں، اگر وہی خیال کر کے اس کی خدمت کریں اور اس کی مدد کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی بیٹا اپنے ماں باپ کو کبھی بھی اذیت نہیں کر سکتا ہے. باپ کے ساتھ میں بدتمیزی کرنا یہ جو ہے بہت ہی بد اخلاقی کی بات ہے، نہیں کرنا چاہیے. اور ان کی بیگم بھی جو ہے، ان کی پتنی جو ہیں جی، وہ بھی اچھا برتاؤ نہیں کرتی ہیں. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اب جہاں تک ان کی بیوی کا معاملہ ہے، بیگم کا ہے، وہ جو پتنی کہی جاتی ہیں، تو ان کو بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ آج ٹھیک ہے، آج تمہارے ساتھ بیٹا ہے، لیکن کل جب بیٹا نہیں تھا تو کون تمہارے ساتھ تھا؟ جی. یہی تو پتی تھا جی. جو ہم کو اس عمر تک لے کر کے آیا، زندگی میں شریک رہا. آج اسی کو ہم اپنے زندگی سے اور اپنے گھر سے جو ہے وہ الگ کر دے اور اس کا خیال نہ رکھے. لہٰذا گھر میں جو بڑا بزرگ ہے، اگر کوئی اس کی عزت کرے گا تو گھر آباد ہوگا، اور اگر اس کی عزت نہیں تو پھر کبھی بھی وہ گھر آباد نہیں ہو سکتا ہے. سنکشیپ میں اتنا ہے کہ مات پتا کی عزت کیجیے، احترام کیجیے، تو گھر میں شانتی رہے گی. ورنہ دنیا بھی اچھی نہیں ہے اور پھر بعد میں تو بات وہ جانے اور آپ جانے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے 5 جمعرات روزہ رکھنے کا وعدہ کیا تھا اور منت پوری ہو گئی، مگر صرف ایک روزہ ہوا اور میں کمر درد کے مرض میں ہوں. باقی روزے کیسے ادا کروں؟ جب شفا مل جائے تو رکھیے گا. جی. میں نے لڑکی سے کہا تھا کہ اللہ کی قسم تیرے سوا کسی سے شادی نہیں کروں گا، لیکن اس کے باپ کی بے دینی شرک کی وجہ سے رشتہ ٹوٹ گیا. اب قسم کا کیسے حل کروں؟ خدا حافظ. عبد القادر، اسٹیٹ کرناٹکا، ڈسٹرکٹ رائچور. دیکھیے اب یہ قسم کس طریقے سے کھایا تھا، کیونکہ قسم شرعی جو ہے وہ عربی میں واللہ باللہ کے ذریعے سے ادا ہوتی ہے، اور پھر بھی اگر اللہ کے ذریعے سے قسم کھائے سمجھتے ہیں تو وہ کفارہ دے دے اور ان کے قسم جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور پوری ہو جائے گی. پوری کا مطلب یہ کہ جو کفارہ وہ ادا ہو جائے گا اور اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا. سلام علیکم. سلام. ان کا سوال ہے کہ لڑکی متع نکاح لائف ٹائم کے لیے لڑکے سے کر سکتی ہے؟ ایسی مدت ضرور ہونی چاہیے کہ جس کے بارے میں ہم کو معلوم ہو کہ یہ مدت آ سکتی ہے ہماری زندگی میں. جی. ورنہ اگر لائف ٹائم کر نہیں معلوم ہوگا 70 سال 80 سال کیسے، اس طرح سے عقد دائمی کے لیے ہے. جی. مگر عقد متعہ کے لیے جو موقت شادی ہے اس کے لیے مدت کا معین ہونا ضروری ہے. جی. معین ہونا، لائف ٹائم معین نہیں ہے. جی. لہٰذا مدت معین ہونی چاہیے. یہ آپ کو پتا ہو لائف ٹائم آپ کی کتنی ہے؟ یہ لائف ٹائم پتہ ہو انشاءاللہ. جو کسی کو نہیں پتا ہے. جی. السلام علیکم. علیکم السلام. I saw on your channel that Nahs Asghar and Nahs Akbar dates given in Tuhfat al-Awam has no meaning except Wafat Masumin alayhi salatu wassalam. Then why do councils allow publishing such kind of book which is spreading myths in this society? Why Ayatollah doesn't condemn it publicly? یہ ان کا سوال کا ترجمہ کر دوں کہ انہوں نے سنا ہے اس چینل پہ کہ نحس اصغر اور نحس اصغر تحفۃ العوام میں جو ہے اس کا کوئی خاص معنی نہیں ہے سوائے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت اور ولادت کے سلسلے میں جو ہے تاریخیں. پھر یہ جو کاؤنسلز ہیں مذہبی یہ اس طرح کی کتابیں کیوں شائع کرتے ہیں اور علماء اعلام ہمارا مراجع تقلید اس کے سلسلے میں پبلکلی کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں اس کا تعلق جو ہے علم نجوم سے ہے. جی. اور علم نجوم ان تاریخوں کو نحس اور بد کے عنوان سے اس کو تقسیم کرتے جو ایک الگ علم ہے. جی. جو حساب و کتاب کے ذریعے سے ہوتا ہے، لیکن شریعت کی طرف سے ایسا کوئی جو ہے وہ حکم نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی دن کو آپ خارج کر دیجئے اس کی برکتوں کو. اور اس کو اسلام میں کوئی بھی دن اگر ہے برکت والا
تو اس دن کوئی ایسا واقعہ رونما ہوا ہے کہ جس کا اسلام سے تعلق رکھتا ہے تو اس کے لیے نحس ہے یا یہ کہ حسن ہے یعنی نیک ہے. لیکن اگر نہیں ہے تو کوئی جیسے 13 رجب ہے ہمارے 3 13 23 اس مگر یہی 13 تاریخیں یہی 3 تاریخ یہی 23 تاریخ جو ہے برکت اس لیے کہ اس دن جو ہے وہ ایک اسلامی جو ہے وہ حادثہ اور واقعے سے رونما ہوا ہے. اسی طریقے سے دوسری تاریخیں ہیں. تو جو اسلام میں نیک تاریخ اور جو اچھی تاریخ اور بری تاریخیں ہیں اس کا کسی نہ کسی اسلامی واقعے سے ربط ہے. تو لیکن جہاں تک علم نجوم کا تعلق ہے یہ ایک الگ حساب و کتاب ہے. اس کے اوپر ہم کو بھروسہ نہیں کرنا چاہیے پورا یہ مسئلہ ہے بس. شکریہ جناب مولانا صاحب. جاوید بھائی السلام علیکم. السلام. میرا سوال ہے کہ مرحوم کی قضا نمازیں پڑھانے کا کیا طریقہ ہے؟ کیا نیت کی جائے اگر خود پڑھیں تو؟ اگر خود پڑھتے ہیں تو مرحوم کی طرف سے مثلا زید کی طرف سے میں یا اپنے باپ کی طرف سے میں یہ 4 رکعت ظہر کی قضا نماز پڑھتا ہوں واجب قربتاً اللہ. یہ اس طرح سے. اور اگر کسی سے پڑھوانا ہے تو آپ اسے بات کیجئے اور نام دے دیجئے والد صاحب کا, وہ اس نام سے نیابت میں پڑھ دیں گے. السلام علیکم. السلام. زینب فاطمہ لکھنؤ شہر. میرا کویشچن ہے کہ اگر قرآن شریف گر جائے تو جان بوجھ کے نہ گرے تو کیا کرنا چاہیے؟ صدقہ اسی دے جو بھی دینا چاہتے ہیں اور استغفار کریں, توبہ کریں. السلام علیکم. السلام. میرا نام توصیف حیدر ہے. جی مجھے یہ جاننا تھا کہ نماز وتر اور جو ہم پڑھتے ہیں اس میں کیسے 40 مومنین کے نام لیں؟ نماز کے دوران قنوت میں یا نماز تمام کر کے اور ان ناموں کو لینے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ سے گزارش ہے اس کا جواب ضرور دیں. دیکھیں جب نماز وتر شروع کریں اور نماز وتر میں جو سورہ پڑھتے ہیں 3 بار سورہ توحید الحمد کے بعد اور اس کے بعد جب قنوت میں جاتے ہیں ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں تو اس وقت ایک چھوٹی سی دعا وہ پڑھیے, دعائے سلامتی امام زمانہ پڑھیے. اس کے بعد جو ہے وہ 70 مرتبہ استغفار پڑھیے. وقت ہے آپ کے پاس 300 مرتبہ العاف پڑھیے. نہیں ہے جتنا پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھیے. آخر میں پھر 40 مومنین کا نام باقاعدہ طور سے لیجئے. 40 لیجئے, اس سے زیادہ لیجئے کم لیجئے. اگر کہہ سکتے ہیں تو ایسے کہیے اللہم اغفر لے مثلا محمد, خالد, علی, ابو الحسن, علی حسن, فلاں ابن فلاں وغیرہ جو بھی نام لے سکتے ہیں. اور اگر یہ نہیں آتا ہے کہ اللہم اغفر لے تو کہیے اے اللہ یہ نام 40 ہیں اور ان سب کا نام لیجئے. یہ فلاں 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 مردہ ہے مرحومین ہیں ان کا نام لیں. نہیں آ رہا ہے نام زبان پر تو آپ زندہ لوگوں کو لے لیجئے, اپنے خاندان کے بزرگوں کو لے لیجئے, اپنے محسنین جنہوں نے آپ کے اوپر نیکیاں کی ہیں ان کا نام, ہمسائے کے لوگ ہیں, رشتہ دار ہیں, دوست ہیں, احباب ہیں, ان سب کا نام, ماں باپ ہیں, سب کا نام لے. 40 سے زیادہ بھی ہو تو کوئی قباحت زیادہ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہو بھی. اس طرح سے آپ نام لے کر کے بخش سکتے ہیں, دعا کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام, اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ہم آپ کی طرف سے اپنی جانب سے حجت الاسلام کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آقا بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ تشریف لائے. خدا حافظ. اس امید کے ساتھ کہ جو سوالات بھیجے گئے ہیں, جوابات شرعی روشنی میں دیے گئے ہیں, اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.